الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين ومحبوب الرب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مجلس برائے سر ثواب مرحوم زوال سید شجاعت تو مرحوم کے بہت صفات تھے. پہلا وہ ہمیشہ مسکراتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کے دلوں کو خوش کرتے تھے. اور تیسری صفات یہ تھی کہ خوش اخلاقی, کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرتے. اور آج 23 ذی الحج روایت کے مطابق آج شہادت طفلان مسلم علیہ السلام بھی ہے. تو سب سے پہلے ایک واقعہ بیان کروں گا اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا, کیونکہ یہ مجلس نماز کے بعد رکھی گئی ہے. 15-20 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو صلوات پر محمد ایک مرتبہ شام کے سرحد پر دو سرداروں کے بیچ میں ایک جنگ چھڑ گئی. جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو تیسرا ملک پریشان ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون حق پر ہے. اگر اس زمانے کا کوئی بادشاہ ہوتا تو وہ یہ دیکھتا کہ کس کی اکنامک مضبوط ہے, جس کی اکنامک مضبوط ہوگی اس کا جا کے ساتھ دیں گے. لیکن اس زمانے میں ایک سردار شام کا سردار تھا اور ایک فجر کا سردار تھا. تو جب جنگ چھڑ گئی تو روم کے بادشاہ نے یہ سوچا کہ میں ان میں سے علم کے ذریعے میں دیکھوں گا کہ کون حق پر ہے. تو روم کے بادشاہ نے ایک سپاہی کو بلایا, چند سوالات لکھ کے بھیجا, کہا پہلے تم شام میں جاؤ اور اس سوال کرو, جو بھی سوال کا جواب دے گا سمجھ لو کہ وہ حق پر ہے. پہلے وہ روم کا سپاہی جاتا ہے, شام کے بادشاہ سے سوال کرتا ہے, استقبال کیا اور کہا میں آپ کے روم کے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے چند سوالات کروں. پہلا سوال یہ کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ کیا ہے. تو اس نے کہا دوسرا سوال, تو جب اسکول میں بچوں کا امتحان ہوتا ہے, اورل ٹیسٹ ہوتا ہے, تو دوسرا سوال اس وقت تک نہیں کیا جاتا جب تک وہ پہلے کا جواب نہیں دے گا. تو ایک مرتبہ کہا دوسرا سوال, تو دوسرا سوال کیا کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ کیا. پھر تیسرا سوال یہ کہا کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے پر غالب ہیں. کہا کوئی اور سوال ہے, تو اس نے ایک شیشی کو نکالا, کہا اس شیشی میں ساری کائنات کو بھر دو. جب اس بادشاہ کے پاس اتنا علم نہیں تھا تو اس نے سوال کا جواب نہیں دیا. تو ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے کہا جاؤ اب تم شامیوں کے لباس کاٹ کے کوفیوں کے لباس میں جاؤ اور مولا علی سے سوال کرو. ادھر ایک شخص بیٹھا ہے جو کہہ رہا ہے مجھ سے سوال کرو. تو ایک مرتبہ وہ کوفیوں کے لباس میں جاتا ہے, مولا علی کے دربار میں جاتا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی سننا تھا مولا علی نے کہا نہ تو کوفے کا رہنے والا ہے, ہوا جو بادلوں کو پھراتا ہے, ہواؤں سے سخت ملک الہوا جو ہواؤں کو چلاتا ہے, ہواؤں سے ملک الہوا سے سخت ملک الموت جو ملک الہوا کو بھی موت آنی ہے, ملک الموت سے سخت موت جو ملک الموت کو بھی موت آنا ہے, موت سے زیادہ سخت امر رب ہم ہی تو ہے جسے چاہے زندہ کرتے جسے چاہے مارتے. صلوات چوتھا سوال یہ کہا, بہت سے سوال کے میں سارے سوالوں کو چھوڑ کے آخری سوال یہ کہا کہ ایک شیشی نکالا, کہا اس چھوٹے سے شیشی میں ساری کائنات کو بھر دو.
دنیا کو نہیں، ساری کائنات کو بھر دو. ساری کائنات میں بہت شے ہیں. شے کیا ہے؟ شے یعنی آسمان شے ہے، زمین شے ہے، ہزاروں ستارے شے ہیں، 1,24,000 انبیاء شے ہیں، اس دنیا میں 7 بلین کی پاپولیشن شے ہے، ہر چیز شے ہے، جانور شے ہیں، حیوانات شے ہیں، ہر چیز شے ہیں. تو ساری شے کو اس شیشی میں بھر دو. تو ایک مرتبہ مولا علی نے خنبر کو اشارہ کیا. تو غلام وہ ہوتا ہے جو اشارے کو سمجھ لے. تو خنبر نے اشارے کو سمجھا، پانی کو لیا اور شیشی میں پانی کو بھر دیا اور کہا میں نے ساری دنیا کی کائنات کو اس چھوٹے سے شیشی میں بھر دیا ہے. تو ایک مرتبہ اس نے کہا یہ کیسا؟ تو جیسے ہی کہنا تھا تو امام علی نے کہا ساری دنیا کی کائنات ہر شے پانی سے بنی ہے، تو میں نے پانی کو بھر دیا تو ساری کائنات بھر گئی. تو اسی لیے رسول خدا نے کہا جب مولا علی کا عقد امام علی سے کیا تو کہا اللہ نے میری بیٹی کے محل میں سارا پانی کو دے دیا. صلوات علی محمد. جب روزے مکمل ہوتے ہیں تو ہم عید الفطر مناتے ہیں. جب حج مکمل ہوتا ہے تو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں. جب دین مکمل ہوتا ہے تو ہم عید غدیر مناتے ہیں. اور جب دین مکمل ہونے کے بعد جب اس کی جیت کی بات آتی ہے تو مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ میں رسول نے پنجتن کو بلا کے بتا دیا کہ دین کامیاب ہو گیا. ہماری 3 چیزیں عروج پر ہیں. ساری دنیا ہماری کیوں دشمن ہے؟ اس لیے کہ ہماری 3 چیزیں عروج پر ہیں. یہ ولایت امیر المومنین عروج پر ہے، دوسرا عزاداری امام حسین عروج پر ہے، تیسرا مرجیت عروج پر ہے. دشمن کیوں ہے دنیا؟ اس لیے کہ ہمیں ولایت امیر المومنین صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتی. عزاداری امام حسین ہمیں مٹنے نہیں دیتی اور ہمیں مرجیت ہم نے بکھرنے نہیں دیتی. صلوات علی محمد. ایک واقعات اور اس کے بعد تو ایک مرتبہ حضرت ابو حنیفہ آتے ہیں، کوفہ تشریف لاتے ہیں، امام کے شاگرد ہیں. تو وہ اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں امام صادق کا شاگرد ہوں اور میں اپنے استاد کے 3 باتوں پر اعتراض ہوں. پہلا یہ کہ مولا کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شے ہے اس کو نظر آنا چاہیے. اب اللہ ہے تو اسے نظر آنا چاہیے. اور وہ قرآن کی آیت پیش کرنے لگا کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ قیامت کے دن ہم سب رب کو دیکھیں گے. تو جیسے ہی کہنا تھا امام سے کسی نے سوال کیا مولا اس کی تشریح کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو امام نے کہا قیامت کے دن ہم سب دیکھیں گے، یعنی دل سے نہیں، ہم سب محسوس کریں گے. نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، ہم سب محسوس کریں گے ہم اللہ کی نعمت کے محتاج ہوئے. تو دوسرا سوال کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. شیطان بنا ہے آگ سے اور جہنم کی آگ ہے، تو آگ کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہم جن کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ پھر تیسرا اعتراض کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. جب میں گناہ کرتا ہوں، جب میں قتل کرتا ہوں، اللہ چاہتا تو مجھے روک لیتا لیکن اللہ نے نہیں روکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ میں گناہ کروں، اللہ چاہتا تھا کہ میں قتل کروں، نعوذ باللہ. تو ایک مرتبہ اسی مجمع میں ایک شخص امام کے ایک شاگرد موجود تھا، کھڑے ہو گئے. نام تھا بہلول دانا. بہلول دانا کھڑتے ہیں اور مٹی کا ڈھیلا لیا اور دے مارا. جیسے ہی مارا تو میں اتنا کہوں گا کہ وہ منبر سے اتر گئے. تو ایک مرتبہ بہلول دانا بھاگنے لگے. جب بہلول دانا بھاگنے لگے، بزرگ ہو گئے تھے تو انہیں بھاگنے کی عادت نہیں تھی. جب ایک مرتبہ وہ پکڑے گئے تو ایک مرتبہ بہلول کو عدالت لگ گئی. وہ چاہتے تھے کہ عدالت لگ جائے. تو ایک مرتبہ قاضی نے کہا بہلول کیا تم نے اس شخص کو مارا ہے؟ کہا ہاں میں نے مارا ہے. سمجھ لو، سوچ لو، کیا تم نے مارا ہے؟ تمہیں سزا ملے گی. تو بہلول نے کہا ہاں میں نے مارا ہے لیکن رک جاؤ، میں اسے 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں. میں نے تمہیں جب پتھر سے مارا تو تمہیں کیا ہو گیا؟ جیسے ہی کہنا تھا اس نے ابو حنیفہ نے کہا کہ جب تم نے مارا شہید میں تم کو بہلول دیوانہ کہتے ہیں. جب تم نے پتھر کو مارا مجھے درد ہوتا ہے.
درد ہو رہا ہے. تو بہلول نے کہا درد اگر تم درد کو دکھا دو تو میں مان لوں گا تم میں درد ہو رہا ہے. تو ایک مرتبہ جیسے ہی کہا درد کو تو ابو حنیفہ نے کہا درد کو دکھایا نہیں جا سکتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے. تو اسی طرح بہلول دانا نے کہا جس طرح درد دکھانے کی چیز نہیں ہے محسوس کیا جاتا ہے, اسی طرح تم نے کہا اللہ نظر نہیں آتا, اسی طرح اللہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ کو محسوس کیا جاتا. تو دوسرا اعتراض کیا تھا کہ ہم جنس کو نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے. تو ایک مرتبہ بہلول دانا نے کہا یہ پتھر کس چیز سے بنا تھا. تو ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا تھا, اور کہا تم کس چیز سے بنے ہو, مٹی سے بنے ہو. تو مٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے, جیسے مٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے اسی طرح قیامت کے دن شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. پھر تیسرا اعتراض کیا تم نے کہا کہ ہر چیز پہ اللہ قادر ہے, اگر اللہ چاہتا تو مجھے گناہ سے روک لیتا, قتل سے روک لیتا. اب اللہ نے مجھے نہیں روکا تو میں نے تمہیں مار دیا, جا کے اللہ سے لڑو, اللہ نے میرے ہاتھ کو نہیں روکا. صلوات علی محمد. اللہم صلی علی کل کیونکہ 22 ذی الحج تھا, یہ روایت کے مطابق شہادت میثم بن تمار تھا. تو میثم بن تمار کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کر کے رکھا. میثم بن تمار کون تھے؟ جو کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے. میثم بن تمار ایک مرتبہ ان کا فیکٹری کچھ نہیں تھا تو ایک وہ ڈیرا لگا کے بیٹھتے تھے. تو ایک مرتبہ امام علی تشریف لاتے ہیں, بازار میں سوال کیا کہ میثم بن تمار کدھر ہے. تو انہوں نے کہا ادھر ہی بیٹھے ہوں گے, وہ اپنی دکان میں ہوں گے. تو ایک مرتبہ امام علی وہ امام ہیں, انہیں پتا تھا لیکن وہ بتاتے ہوئے پوچھتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میثم بن تمار سے مجھے کتنی محبت ہے. تو ایک مرتبہ میثم بن تمار کے دکان میں جاتے ہیں, کہتے ہیں میثم بن تمار نے کہا مولا کچھ دیر بیٹھیے, میں تھوڑی دیر جا کے اپنا کام نپٹا کے آ جاتا ہوں. تو مولا علی نے کہا جاؤ لیکن تھوڑا جلدی آ جاؤ. تو ایک مرتبہ میثم بن تمار جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد آتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ امام علی بیٹھے, امام علی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایک مرتبہ کھوٹا بلا تھا, کھوٹا سکہ لے کے امام علی کے پاس آتا ہے, کہتا ہے یہ لیجیے مجھے چند کھجوریں دے دیں. تو امام علی نے کہا اس سکے کو رکھ دو اور کچھ کھجوریں لے کے چل جاؤ. اب اس میں اتنا غرور آ گیا کہ اس کی زوجہ امام کی چاہنے والی تھی. تو اس نے کہا کہ اے بی بی تمہارے مولا کو میں دھوکہ دے کے آ رہا ہوں. اس بی بی کو اتنا مولا پہ اطمینان تھا, کہا پہلے تم کھاؤ پھر پتا چلے گا کھجور کیسے ہیں. تو ایک مرتبہ اس نے کھایا تو کیا دیکھا زہریلے کھجور. تو ایک مرتبہ اس کھجور کو لے کے جاتا ہے, کہتا ہے مولا علی آپ نے زہریلے کھجور دیے. تو ایک مرتبہ میثم بن تمار آتے ہیں, کہتے ہیں مولا میرے جانے کے بعد کیا آپ نے کچھ کاروبار کیا؟ کہا ہاں میں نے کاروبار کیا ہے, ایک سکے کا کاروبار کیا. تو میثم بن تمار نے کہا ایک سکے کا کاروبار کیا اور وہ بھی کھوٹا سکہ نکلا. تو ایک مرتبہ مولا علی نے کہا کچھ دیر رک جاؤ تمہارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے گا. جیسے وہ آیا کہا یہ زہریلے کھجور ہیں. تو مولا علی نے مسکرا کے کہا تمہارا سکہ کیسا تھا, تمہارا کھوٹا سکہ تھا تو تمہیں زہریلے کھجور مل گئے. تو ایک مرتبہ میثم بن تمار نے کہا اس کھجور کو رکھ دو اور اپنے سکے کو لے جاؤ. تو ایک مرتبہ میثم بن تمار نے کہا الگ رکھ دو, ان کھجوروں کیونکہ زہریلے ہیں تو انہیں الگ رکھ دو. تو امام علی نے کہا اے میثم بن تمار تم نہیں جانتے جب تک اس کے پاس تھے کھجور زہریلے تھے, اب ادھر آ گئے تو میٹھے ہو گئے. صلوات عزاداران مظلوم کربلا طفلان مسلم کی شہادت بھی ہے. تو چند جملے طفلان مسلم کے حوالے سے سنیے گا.
आज़ादारों, एक मरतबा मुस्लिम के दो फर्जंद हैं, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है, एक की उम्र 9 साल है, एक की उम्र 11 साल है। आज़ादारों, सुनेंगे तिफलाने मुस्लिम को कैसे कैद खाने में रखा गया था। 50 जीने उतरने, जमीन के उतरने के बाद तिफलाने मुस्लिम को रखा गया था। एक मरतबा तिफलाने मुस्लिम जिंदान की दीवार का सहारा लेके बैठे हुए थे, कह रहे थे जब जिंदान बंद आएगा तो हम सवाल करेंगे। अदादारों, आपको पता है बच्चों को क्या दिया जाता था? एक सूखी रोटी और एक गर्म प्याला पानी का। अल्लाह अकबर। एक मरतबा जिंदान बंद आता है, उसने सवाल किया, उससे सवाल किया बच्चों ने कि जिंदान बान, क्या तुम रसूल खुदा को जानते हो? और जिंदान बान अली के चाहने वाला था, कहता है हाँ वह हमारे मोहम्मद हैं, रसूल हैं। आज़ादारों, बच्चों को इत्मीनान हुआ। बच्चों ने सवाल किया, क्या तुम रसूल के फर्जंद इमाम अली को जानते हो? कहाँ वो मौला है, अली वली हैं रसूल के। आज़ादारों, कहाँ अली के भाई अकील को जानते हो? कहाँ वो अली के भाई अकील है? कहाँ मूसी अकील के बेटे मुस्लिम के बेटे हैं? अल्लाह अकबर। आज़ादारों, दोनों तिफलाने मुस्लिम कोफे की तंगलियों में जाते हैं। एक ज़ईफ़ा अली की चाहने वाली, क्या देखा कि दो सितारे जमीन पर तशरीफ लाए हैं। बच्चों के पास जाते हैं, बच्चों से लिपटा और कहा, बच्चों तुम कौन हो? कहा मुस्लिम के यतीम हैं। अल्लाह अकबर। अली के चाहने वाली बीवी ने बच्चों को लिया और घर लेके गई। आज़ादारा ने मजलूम करबला। एक मर्तबा रिवायतों में मिलता है कि उस बीवी का शौहर या बच्चा फर्जंद बहुत बेदीन था। आज़ादारों, एक मर्तबा बच्चे थके हुए थे, जिंदा कूफे की तंग गलियों में भागते हुए आ रहे थे। एक मर्तबा नींद आई, दोनों ने ये ख्वाब देखा, बाबा तशरीफ लाए हैं। बाबा कह रहे, बच्चों तुमने बड़ा इम्तिहान दे दिया, अब मैं तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। आज़ादारा ने मजलूम करबला। एक मर्तबा दोनों की नींद बेदार हुए। दोनों ने कहा, मोहम्मद ने कहा, ऐ भैया मैंने देखा कि बाबा ख्वाब में आए थे। इब्राहिम ने भी कहा, ऐ भैया मेरे भी ख्वाब में बाबा आए थे। बाबा कह रहे थे, ऐ बच्चों बड़ा इम्तिहान दे दिया, अब तुम्हारा बाबा मुंतज़िर है। आज़ादारा ने मजलूम करबला जैसे इस आवाज़ को उस बीवी के शौहर या फर्जंद ने सुना, बच्चों को घसीटते हुए दरिया के करीब गया। बच्चों ने कहा, हमें 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। एक मर्तबा इजाजत नहीं मिली। आज़ादारा ने मजलूम करबला फर्जंदे तिफलाने मुस्लिम ने कहा, पहले मोहम्मद ने कहा मेरे छोटे भाई को मत कत्ल करो, पहले मुझे कत्ल करो, फिर मेरे भाई को कत्ल करना। छोटे ने कहा पहले मेरे बड़े भाई को कत्ल मत करना, क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि मेरा बड़ा भाई कत्ल हो रहा है। आज़ादारों, एक मर्तबा जालिम ने मोहम्मद के सर को कलम किया, जिस्म को दरिया में डाल दिया। आज़ादारों, दूसरा भाई को कत्ल किया, सर को लिया और दरिया में फेंक दिया। जैसे लाशे को फेंका, मोहम्मद ने फैलाई और कहा, ऐ भाई मैं तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। आज़ादारा ने मजलूम करबला, ये एक रिवायत और आपकी ज़हमत तमाम। आज़ादारों, मौला अब्बास एक बहादुर शख्स थे। करबला में एक अजीम शुजा का नाम है अब्बास। एक मर्तबा मौला अब्बास आते हैं, कहते हैं ऐ आका मुझे जंग की इजाजत दीजिए। एक मर्तबा जंग की इजाजत नहीं मिली। मौला ने कहा, खैमों में क्या देखा? अल्लाह तश की आवाजें बुलंद हुई। मौला ने कहा, ऐ
अब्बास तुम जाके बच्चों को सबील करा दो, आजादार हो। कयामत का मंजर है, मौला अब्बास जाते हैं मस्जिद में पानी को लिया, पानी लेके आते हैं, एक जालिम ने ऐसा तीर चलाया कि मौला अब्बास का दाया हाथ कटा और दूसरा तीर चलाया बाया हाथ कटा। तो मौला अब्बास ने मशकिज़ा को दांतों में लिया और करीब जाते हैं तो क्या देखा, एक जालिम ने ऐसा तीर चलाया, मौला की मश्क में छिपा और पानी बह गया। अब्बास की आँख टूट गई। अब्बास अपने रुख अपने घोड़े का रुख मोड़ दिए। आज़ादारान मज़लूम करबला, आपको कोई गम न है सिवाय सैयद शुहदा के। अल्लाह अकबर। मौला अब्बास ने कहा, ऐ आका मेरी मदद को पहुंचिए। मौला हुसैन आते हैं, कहा है भैया कोई वसीयत है? कहा आका मैंने सुना है कि जब मैं पैदा हुआ था पहले आपकी ज़ियारत किया, लेकिन अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, आज़ादार हो। मौला हुसैन ने कहा हाँ भैया आप मेरी ज़ियारत करिए, लेकिन मौला अब्बास ने कहा मैं कैसे ज़ियारत करूँ, एक आँख में खून है और एक आँख में तीर है। अल्लाह अकबर। आज़ादारान मज़लूम करबला, मौला हुसैन ने आंखों से खून को साफ किया। अब मौला अब्बास ने ज़ियारत की, रूह परवास हुई। अल्लाह अकबर। जरा मदीने की तरफ आइए, एक उम्मुल बनीन है, उधर बशीर ने आवाज दी कि कद कुतिल इमाम हुसैन, हुसैन मारा गया। उम्मुल बनीन ने कहा बेटा फजल मुझे ले जाओ। कहा जैसे बशीर के पास जाते ही कहा कौन सा हुसैन मारा गया? आज़ादारो फातिमा का पिसर हुसैन मारा गया। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला और आखिरी रहमत तमाम। अल्लाह अकबर। जैसे कह रहा था उम्मुल बनीन ने कहा मैं अब्बास की माँ हूँ, अब्बास के रहते हुए हुसैन कैसे मारे गए? एक मर्तबा बशीर ने कहा कि पहले मौला मारे गए, अल्लाह अकबर, फिर हुसैन मारे गए। उम्मुल बनीन ने इतना सवाल किया, ऐ बशीर इतना बता दे, जब मौला अब्बास जब मेरा बेटा घोड़े से गिरा तो मुंह के बाद जमीन पर आया।